گھر میں آئے تاکہ اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ میرے عزیزوں، ہم نے پچھلے 3 ہفتے خدا کے خادموں سے بڑے اچھے طرح سنا کہ ایمان کے تعلق سے آج اسی ایمان کے تعلق سے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ عبرانیوں کا خط پڑھیں، اس کا 11واں باب ہے، تو یہ سارا ہی ایمانداروں کے لیے لکھا ہے اور ان کی تھوڑی تھوڑی زندگی کا ٹچ دیا گیا ہے۔ تو ایمان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے۔ یہ خدا کے کلام میں پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اندیکھی چیزوں کا، جو چیزیں مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی ابھی کہ میں نجات یافتہ ہوں یا نہیں، کیونکہ ہم ہیں انسان، اکثر ہم جانتے ہوئے بھی کبھی کبھی یہی ہے کہ ڈگمگاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے، ابراہیم جو ہے وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ جب ابراہیم پہلی دفعہ بلایا گیا، یہ اور کے علاقے سے، کسدیوں پہ لکھا ہے، کسدیوں کے اور سے، اور یہ موجودہ جو جگہ ہے یہ کویت کا علاقہ ہے، جو اس وقت یہ کسدی جو تھے عراقی، وہ اس پہ قابض تھے۔ آپ کو پتا ہے جو 91 کی جنگ ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ یہ کہتا ہے میرا۔ تو جب اس کو بلایا گیا، اب صرف اس نے خدا کی آواز سنی تھی، خدا کو اس نے دیکھا نہیں تھا۔ مجھے اور آپ کو بھی بہت دفعہ ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ دعا کریں، آپ چرچ جائیں، یا آپ کلام سنیں، یا آپ کلام سنائیں، یہ سبھی کو آتی ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے، پطرس رسول یہ کہتا ہے جب قرنیلیس کے گھر میں گیا تو کہتا ہے، اب میں جان گیا ہوں کہ خدا کسی کا ترکدارت نہیں۔ وہ یہ مت سوچے کہ میں تو کرسچن گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں تو ہوں پکا کرسچن، پکا مسیحی۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم سبھی پکے کو نہیں ہیں۔ وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کہاں آپ کو مور جب آپ پہ لگتی ہے تو کس جگہ پہ لگتی ہے، جیسے ہم نے ابھی حوالہ جات پڑھے ہیں۔ تو یہ نکل تو آیا، اب نکلا یہ ہے کہ اب یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور اس کا بھتیجا ہے ساتھ لوط، اور اس کا باپ بھی تھا تارا، تو چل پڑے۔ اب ان دنوں میں بہت سفر جو تھا بہت مشکل تھا، آج کی طرح کا نہیں ہے۔ تو یہ دریائے دریائے فرات کے کنارے کنارے یہ جا رہے تھے، کیونکہ مین پرابلم تھی پانی، تو پانی تو ضروری چاہیے تھا۔ تو یہ چلتے چلتے یہ سیریا میں جا پہنچے، اور وہاں اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تارا کی۔ اور جب وہ ڈیتھ ہوئی تو پھر یہ نیچے آئے اسرائیل۔ جب اسرائیل میں آیا تو اس نے پہلا ایک مذبح بنایا، اور مذبح بنا کے وہاں اس نے شکر گزاری کی، جس طرح بھی اس کو خدا نے ہدایت کی۔ تو اب یہ سوچتا ہے کہ خدا نے ایک
وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ایک بہت بڑے قوم بناؤں گا اور تجھے ایک ملک دوں گا، تو میں ملک کو کیا کروں گا؟ تو یہی بات اس نے 12 باب میں اس نے اٹھایا تھا ابراہیم کو کہ آجا مجھے چل پڑا. تو اس نے جنگیں بھی بہت لڑی تھی، کیونکہ مین وائل 14 باب میں اس کا بھتیجا جو ہے لوط وہ کیپچر ہو جاتا ہے اور اس نے جا کے اس کو چھڑایا. بہت سے بادشاہ 5 بادشاہ جن کے ساتھ اس کی لڑائی اور جیت کے آ گیا واپس. اور آتے ہی 15 باب میں کہتا ہے کہ تو مجھے دیتا کیا ہے، اور مجھے تو کہتا تھا کہ میں تجھے قوم بناؤں گا. کہاں قوم بنائے گا تو؟ میرا تو بچہ ہی کوئی نہیں. تو خدا نے ایک بات کہی کہ اے ابراہیم مت ڈر، میں تیرا سب سے بڑا اجر اور تیری سپر ہوں. یہ خداوند کا کلام کہتا ہے. تو چلتے چلتے چل پڑا جناب. تو پھر بھی کچھ اب نظر کچھ نہیں آ رہا. اب بیچ میں اس کی بیوی ایک اور آ گئی، ہاجرہ کود پڑی اور وہاں سے مصیبت شروع ہو. اور بعد میں خود ہی اس پر الزام بھی لگاتی ہے کہ تو اب جا، تو نے یہ کیا کیا. میرے عزیزو، میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اتنی دیر تک کچھ نہیں کرتا جب تک وہ اپنا ارادہ اپنے لوگوں پر، اپنے پاک لوگوں پر پہلے ظاہر نہ کرتے. کیونکہ خدا، آپ شروع سے دیکھ لیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا، کیونکہ اس کو تھا ہی کچھ نہیں. تو اس نے سب مچھلیاں اور سارا کچھ بنایا اور ایک آدم اور ہوا کو بھی بنا. یہ خدا نے ضرور دیا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کا بنانے والا، اگر آپ دوسرا باب ہے پیدائش کا، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت پڑھے تو وہاں پہ ایک لفظ ہے خداوند. خداوند جو ہے نا، یہ یسوع مسیح کا لقب ہے کہ وہ خداوند ہے، یسوع مسیح. اب جب یسوع مسیح پیدا ہوا تھا تو وہ یسوع تھا، وہ خداوند نہیں تھا اس وقت. لیکن جب مصلوب ہوا تو وہ خداوند ہو گیا. اس وقت جا کے وہ خداوند ہوا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آخر ابراہیم جو تھا 22ویں باب میں جا کر اس کے بیٹا ہوتا ہے، اور بیٹا ہو تو گیا. اب اس کو کہتا ہے خدا کے آگے اس کو لے کے قربانی کر. اب آپ ماں باپ ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلی تو بات ہے کہ باپ ہی نہیں مانے گا. تو دوسری بات یہ ہے کبھی وہ مان بھی جائے نا باپ کے، چلو خدا نے کیا ہے پھر مان لو، کوئی بات نہیں. جب بڈھی دے گئے بھی صبر کرتے ہیں، میں دس ایک جب ملایا دیں گے تو جا تو وہی ہو جا قربان. کس طرح یہ لے کے گیا وہ تو اس جگہ پہ نہیں لکھا گیا، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ ان کی ضرور تھوڑی بہت ہی چپ ہوئی کہ بھی یہ تو کیا مصیبت ڈال دی ہے، نئی مصیبت. ایک ہی بچہ ہے، اس کو بھی قربان کر رہا ہے. لیکن بائبل میں ایک الفاظ لکھے کہ تم اپنے بیٹے کو کبھی بھی قربان مت کرنا. یہ خدا کا حکم ہے. بچے کی یا انسان کی قربانی خدا قبول ہی نہیں کرتا. لیکن ابراہیم کو پتہ نہیں تھا. یہ تو جب شریعت آئی اس وقت پتہ چلا کہ قربانی کس کس چیز کی کرنی ہے. ابراہیم کو کچھ پتہ نہیں. لیکن جب یہ چل پڑا تو
ایک بات یاد رکھیں کہ خدا ہے عہد کا خدا، کیونکہ اگر عہد نہیں ہوتا تو میرے عزیزو خدا اس میں کام نہیں کرتا۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان ایک عہد ہوتا ہے۔ جب چرچ میں آپ جاتے ہیں، آپ کا نکاح، آپ ایک عہد کرتے ہیں، میاں بیوی دونوں عہد کرتے ہیں۔ تو یہ خدا جو ہے عہد کا خدا ہے۔ تو خدا نے وہاں پر اس سے 22ویں باب میں جا کر عہد باندھا تھا۔ 17ویں باب میں اس نے عہد باندھا تھا ختنے کا، لیکن اس وقت ختنہ جو ہوا تھا وہ اسماعیل کا ہوا، اس کا اسحاق کا نہیں ہوا تھا۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر آپ بائبل کو غور سے پڑھیں تو بائبل میں ایک بات لکھی ہے کہ لونڈی کا بیٹا جو ہے وہ جو وعدے کا فرزند ہے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وعدے کا فرزند جو تھا وہ اسحاق تھا۔ تو جب اس کو قربان کرنے کا ٹائم آیا تو قربانی جب اس نے تیاری فل کر دی، اب وہ جان گیا، یہاں پہ 22 باب میں ابراہیم جان گیا تھا، ایمان رکھتا تھا، پکا ایمان ہو گیا تھا کہ میں تو 100 سال کا میں خود ہو گیا ہوں اور بیوی میری بھی 90 سال کی ہے، تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر رومیو کا خط پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ خدا کے وعدے پر قائم رہا اور اس سے نا امید نہ، اور اس نے سنہ یاس کے ایام میں اس نے یہ بچہ ہوا۔ تو میرے عزیزو، ابراہیم کہتا ہے اپنے بیٹا کرتا ہے بات کہ باپ سارا کچھ تو رکھ لیا ہے تو قربانی کا برا کدھر؟ تو ابراہیم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میرے بیٹے خدا خود اپنے لیے قربانی کا برا کیا کرے گا، کیونکہ جب وہ جا رہا تھا تو اپنے نوکروں کو کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں اور میرا بیٹا اوپر قربانی کر کے واپس آئیں گے۔ تو وہ واپس دونوں واپس آئے تھے۔ اس کو ایمان تھا کہ وہ خدا جس نے یہ دیا اس کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اس کو زندہ کرنے کی قدرت وہ خدا رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ اگر عبرانیوں کا 12واں باب پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ جب ہم کو گواہوں کا ایسا بڑا بادل گھیرے ہوئے ہے تو ہم سب ایمان کے ساتھ اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا دیتا ہے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ بڑی خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے بائبل میں، لکھا ہے اور ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے۔ آپ کے اور میرے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے پاس یسوع ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں یا مریں، لیکن ہم ہمیشہ خداوند کے پاس رہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے نمونہ دیا ہے۔ آج کلیسیا میں ذرا سی کوئی یہ بات کر دیتا ہے یا کوئی اور بات کر دیتا ہے، کوئی بہن بات کر دیتی ہے تو دوسرا آدمی اس طرح ناراض ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں اس نے اس کا باپ مانا۔ اور بائبل یہ کہتی ہے، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، اگر آپ متی کی انجیل اس کا 11واں باب پڑھے، بڑی خوبصورت باتیں ہیں یہ 11واں باب جو ہے متی کا، اس میں سب سے بڑی بات جو شروع ہوا ہے وہ ہے یوحنا کا، یوحنا قید میں تھا
कैसे उसने यीशु के पास अपने बंदे भेजे कि जाके उससे पूछो कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं, बल्कि ये कहा कि जाके उसे कह दो कि मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, अंधों को आंखें दी जाती हैं और बूढ़ों को शिफा दी जाती है और सबको खुशखबरी दी जाती है। ये बता दो। जाके उसने ये बताया यूहन्ना को, तो वो समझ गया, लेकिन थोड़ा इतना पक्का ईमान नहीं कर रहा था। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जितने औरतों से पैदा हुए हैं उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज। अब औरतों से पैदा होने का मतलब आप और मैं सभी जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी एक औरत से पैदा हुए, लेकिन जिस तरह मैं और आप औरत से पैदा हुए वो उस तरह पैदा नहीं। तो यही बात खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जितने औरतों में से पैदा हुए उन सबसे बड़ा जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। तो ये था कि यूहन्ना भी इतना बड़ा होकर उस पर ईमान नहीं लाया था उस वक्त तक। यही बात यूहन्ना जो उसका शागिर्द था, ये जो हमने हवाला पढ़ा 16वें बाब में कि यूहन्ना लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अगर जाऊंगा तो तुम्हारे पास वो मददगार भेजूंगा, और अगर मैं ना जाऊंगा तो मददगार नहीं आएगा। क्योंकि खुदा का एक जो ट्रिनिटी का एक रुकन है वो खुदावंद यीशु मसीह का यहाँ पे, और दूसरे दोनों इकट्ठे काम नहीं करते कि रूह कुद्दुस की रूह। अब वो जाएगा, कहता है मैं जाऊंगा तो उसे भेज दूंगा और वो आकर तुम्हें मेरी बाबत बताएगा, और कहता है कि वो आकर लोगों को गुनाह, रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार कराए। मेरे अजीजों, बात ये है कि जब रूह कुद्दुस आ गया तो ये कलाम खुलता गया लोगों पर। अगर आप पतरस का खत उसका पहला बाब पढ़े तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि ये बातें जो हैं, पतरस लिखता है, बड़ी खूबसूरत बातें हैं ये। पहला खाता उसका 7वीं आयत से बाइबल में लिखा है और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए पानी सोने से भी बहुत बेशकीमत है, यीशु के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल के का बायस ठहरे, उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो। अगरचे उसको इस वक्त नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो जलाल से भरी हुई। अब मैंने और आपने कभी खुदावंद यीशु मसीह को देखा नहीं, या तो इस बाइबल के वसीले से जानते हैं या कोई कलाम सुन लिया तो हम जानते हैं कि कोई खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं। अब देखा किसने है? रूह कुद्दुस ने। और रूह कुद्दुस जो है वो हम सबको फर्दन एश्योरिटी देती है कि यीशु मसीह आया था और वो मरा, मेरे गुनाह, आपके गुनाह। इसलिए वो कहता है कि आप उस पर ईमान रखते हो और ये ईमान जो है जलाल से भरा हुआ है, बिन देखे तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर है और जलाल से भरी हुई है। इसी ईमान का मकसद
اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو، اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش و تحقیق کی۔ یہ جو نجات مجھے اور آپ کو ملی ہے یا ہم سبھی کو ملی ہے، اور دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر نجات کا راستہ کھل گیا، عام ہو گیا۔ اور یہ جن نبیوں نے تحقیق کی تھی یا نبوت کی تھی، وہ بھی نہیں اس کو جانتے تھے کہ یہ نجات ہوگی کہیں کس طرح۔ ایون فرشتے تک نہیں اس بات کو جانتے۔ آگے لکھا ہوا ہے، اور فرشتے لکھا ہے آخری آیت، یہ کون سی آیت ہے؟ یہ بائبل میری نہیں ہے، مجھے ذرا معاف کرنا کیونکہ مجھے ذرا دیر لگ رہی ہے۔ اور ان پر یہ ظاہر کیا گیا وہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب ان کی معرفت تمہیں ملی ہے، جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان سے بھیج گیا تم کو یہ خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور کرنے کے مشتاق تھے، کیونکہ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ جب یسوع مسیح مجسم ہو کے اس دنیا میں آ گئے تو جب وہ گیت گا رہے تھے تو سوچ رہے تھے کہ خدایا یہ کیا بن رہا ہے، کیا تماشا کیا لگا ہوا کہ تو ایک یہ انسان کی خاطر اس دنیا میں آ گئے۔ اور حمد و ستائش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ آئے اور خدا کی تمجید کر رہے تھے کہ آسمان پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے سنا۔ تو میرے عزیزو، یہ یسوع جو ہے مجھے اور آپ کو ایک نمونہ دے کے گیا ہے کہ دکھ سہنا ہے آپ نے، اور دکھ سہ کر نجات آپ کو مل جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ میں تو کرسچن ہو گیا ہوں، اب جو بھائی نے کہا کہ آج وہاں پر جو پوری مینورٹی ڈیز میں مینورٹی کے جلسے ہو رہے ہیں، تو میرے عزیزو ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہاں پر کس قدر تکلیف دہ حالات ہیں۔ جب اس باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو پکڑ کے کوئی لے جا رہا ہے تو ماں باپ کے دل کو پھر کیا کہہ سکتے، لیکن بعض بات ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں موجود کہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ شاید وہ کبھی آنسو کو دل سے خون کے آنسو کو روتے نہیں دیکھا، لیکن ہوتا یہی ہے۔ اگر آپ فیل کر سکیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کا گھر جل رہا ہے، کسی کا مال لوٹا جا رہا ہے تو اس کی کیا اثر ہے؟ تو دکھ جو ہے خداوند کہتا ہے کہ یہ سہنا پڑے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ کسی کا پطرس کا 3 باب پڑھیں تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے پطرس کے 3 باب میں۔ بائبل میں لکھا ہے 3 باب ہے اس کا، اس میں لکھا ہے کہ وہ 3 باب ہے اس کا پطرس کا، بائبل میں لکھا ہے کہ بائبل میں یہ کہ مجھے آیت آتی ہے، مجھے ادھر سے ملتی تھی، یہ نہیں ہے، اور یہ بائبل جو ہے جو نیا ایڈیشن ہے وہ ہوا ہے، اور مجھے پرانے سے نظر آتا ہے کہ وہ بے شک خدا تھا لیکن اس نے دکھ سہ کے، اور لکھا ہے کہ اس نے گناہ، تم نے گناہ کے ساتھ لڑنے میں ایسی تکلیف نہیں اٹھائی جس میں خون بہا، یہ صرف خداوند یسوع مسیح نے اٹھائی، اور وہ تمہیں نمونہ دے گیا ہے
क्योंकि लिखा है वो ना गाली खाकर गाली देता था बल्कि सहता था उसको, और आपको वो एक नमूना दे गया है ताकि आप भी उसके नक्शे कदम पर चल सको। ये खुदावंद यीशु मसीह की बात है। मैं और आप जब इस लेवल पे आ जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं एक दूसरे की, तो मेरे अजीजों हम खुदा की कुर्बत में आ जाएंगे। और जब आप खुदा की कुर्बत में आ जाएंगे तो फिर आप खुदावंद के वो अच्छे खादम या खादमा बन सकते हैं। जैसे यूहन्ना की इंजील 3 बाब है उसका अगर 14-15 आयत पढ़े तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जिस तरह मूसा ने बियाबान में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आप और मैं अगर मसीहत को कबूल कर लेते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। अब पुराने जो जब खुदावंद यीशु मसीह प्रीच कर रहे थे तो उस वक्त ये कोई नया ऐतनामा नहीं था, वो पुराना ही चल रहा था, क्योंकि उसके समाइन जो थे वो यहूदी थे, और यहूदी जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानते थे। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि फिर फकीरों फरीसियों ने यूहन्ना के पास लोगों को भेजा कि जाके उसको पूछो कि तू कौन है, तू एलिया है या वो नबी है। तो उसने कहा मैं तो नहीं। तो फिर उन्होंने कहा फिर तू इस तरह का तो प्रीचिंग ही कर रहा है। उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है और मैं उसकी जूती का तस्मा भी खोलने के लायक नहीं। मेरे अजीजों, अगर आप और मैं जब इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि उसको कबूल कर लेते हैं, उसके कफारे को कबूल कर लेते हैं, तो हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। और जब आप और मैं खुदावंद की कुर्बत में जाएंगे तो बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना का पहला खाता है, 5वां बाब है, अगर उसकी पहली आयत पढ़े तो लिखा है जिसका ये ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जिसका ये ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो खुदा से पैदा हुआ है। अब जब आप और मैं ये ईमान ले आते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो खुदा का बेटा है, तो आप खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। जब आप खुदा के बेटे बन जाते हैं तो मेरे अजीजों, आप उसके घर के वारिस भी हो जाते हैं। अगर आप रोगियों के साथ उसका 10वां बाब है वहाँ पढ़े तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तू यीशु का खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए तो तू निजात पाएगा। निजात के लिए इकरार जो है जुबान से किया जाता है और ईमान जो होता है वो दिल से लाया जाता है। मेरे अजीजों, मेरी दुआ है कि हम मसीही जो हैं, जबकि हम बचपन से वार्निंग मसीही हैं, तो ये खुदावंद का शुक्र है कि मुझे और आपको कोई तकलीफ नहीं है खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने की। अगर आप जाकर यूट्यूब पे, इंटरनेट पे देखें, आज इस मौजूदा दौर में बहुत से बड़े बड़े लोग और बहुत नामवर लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं और घर बार वाले, गाड़ियों वाले, दौलतमंद होने के बावजूद
फकीरों की मानद चढ़ रहे हैं और खुदा मुझे उन्होंने कबूल करने के वसीले से सब कुछ ठुकरा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये वो बात है कि जिनको खजाने में आखिरी बात कहूँगा, कल परसों में घूम रहा था, मैंने कुछ लोगों को भेजा, यंग बच्ची थी, कोई तो नर्सिंग करने आई थी, इंडिया की हिंदू लड़की है, रहमत। तो वो कहती है कि मेरी क्लास फेलो सारी छुट्टियाँ हो गई, तो वो अपने अपने घरों को चली गई। तो मेरे माँ बाप सारी चीज़ें मुझे दे देते थे। कहती मैं छोटी होती थी तो मैं इस निजात को, खुदा, उस सच्चे खुदा को ढूंढ रही थी कि वो है किधर। तो कहती है कि मैं बैठी हूँ, तो शहर कहती है मैंने खरीद के रख लिया, तो मैंने आज शाम को खा के तो चले जाऊँ। तो कहती है मैं शायद अगर खा लेती तो आज मैं उस वक्त अखबार की सुर्खियों में होती। लेकिन कहती है कि खुदावन ने ये मुमकिन किया कि एक आई नर्स, तो कहती तू अकेली क्या कर रही है, इधर आ, वहाँ पे हुआ और ये गीत गा रहे हैं लोग, तो थोड़ी देर आ जा, तेरा दिल लग जाएगा। कहती मैं चली गई। तो कहती जैसे वो गीत गा रहे थे तो ऐसे हुआ कि मुझे एक जो सुकून सा मिल गया, सुकून मिल गया। तो मैं भी उनमें शरीक हो गई दुआ करने। वो दुआ तो वो कर रहे थे, मुझे दुआ आती नहीं, तो गीत थोड़े गा रहे उनके साथ ऐसे सुन के। कहती है खुदा ने मुझे उसी रात और मिल जाए। और अब उस बेटी की वजह से उसका घर जो है वो खुदा। तो ये बात है मेरे अजीजों, आपको और मुझे मुफ्त ये चीज़ मिली है। मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपने दिल से खुदा